الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے یہودی جو مسلمانوں کے ساتھ مختلف معاملات میں جھگڑتے تھے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغمبر منتخب فرمائے اس حوالے سے کچھ اعتراضات کرتے تھے، تو رب تعالیٰ نے ان کے رد کے اندر اس آیہ مقدسہ کو نازل فرمایا۔ اس آیہ مقدسہ کے شان نزول کے حوالے سے مختلف تفاسیر کے اندر ایک حدیث مبارکہ تفسیر خازن کے حوالے سے نقل کی گئی، تفسیر صراط الجنان میں بھی، تبیان القرآن میں بھی، اور تفسیر نعیمی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں اور ہمارا قبلہ پرانا ہے اور ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء کرام علیہ السلام ہم میں سے ہوئے ہیں، لہذا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے۔ یعنی یہ انہوں نے اعتراض کیا نبی علیہ السلام کی رسالت کے حوالے سے کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں جتنے بھی انبیاء کرام عام طور پہ آتے رہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہوتے رہے۔ نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا فرمایا۔ تو ان لوگوں کو اس بات کا اعتراض تھا کہ اتنے انبیاء کرام ایک نسب سے چلے آ رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے نسب سے آنے والا شخص اگر نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس وجہ سے وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو رب تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، اے پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو فرما دیں کہ کیا تم لوگ جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جو رب العالمین، جو الہ العالمین ہمارا رب ہے وہی تمہارا رب ہے۔ گویا کہ یہاں پہ اشارہ دے دیا کہ رب جو ہے وہ تو قدرتوں والا ہے، وہ جسے چاہے اپنا نبی منتخب فرما لے، اس کے لیے کوئی محتاجی یا لزوم تو نہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے نبی آ رہے ہیں تو وہ انہی میں سے کسی کو نبی بنائے۔ وہ تو قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا تاج ہے، وہ جس کو چاہے نبی بنا دے، جس کی اولاد میں سے چاہے نبی بنا دے۔ تو اس لیے اگر رب تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں ہونے کے باوجود نبی بنا دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، ہمارا بھی پروردگار ہے، اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یعنی جو ہم اعمال کریں گے
ان کی سزا یا جزا اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، اور جو تم لوگوں نے اعمال کرنے ہیں ان کی سزا یا جزا کا تعلق وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر اچھے اعمال کرو گے تو تمہیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اگر برے اعمال کرو گے تو تم سزا کے مستحق ٹھہر جاؤ گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں، ہم خالص اسی کے لیے ہیں۔ تو احباب ذی وقار یہاں پہ مخلصون کا لفظ بیان کیا، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ خالص وہ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، ہر قسم کے عیب و نقائص سے اور ملاوٹ سے وہ مبرہ ہو۔ پھر خالص کے حوالے سے مختلف تعریفات مفسرین کرام نے بیان کی ہیں۔ تفسیر تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے مختلف علماء کے اقوال اخلاص کی تعریف کے حوالے سے بیان کیے، میں 2-3 یہاں پہ اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک قول یہ بیان کیا حذیفہ المرعشی کے حوالے سے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ بندے کے افعال کا ظاہر اور باطن میں برابر ہونا یہ اخلاص ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ جب ظاہر لوگوں کے سامنے ہو اس وقت تو بڑے اہتمام کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ عمل کرنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، اور جب تنہائی میں ہو تو پھر ایسے جان چھڑائے اور ٹوٹل پورا کر لے، یا لوگوں کے سامنے تو اچھے اعمال کرنے والا ہو اور جب تنہائی کے اندر ہو تو پھر غلط قسم کے اعمال کرنے والا ہو، تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ جو اعمال لوگوں کے سامنے جس طرح اہتمام کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ کرتا ہے، ان اعمال کو اگر تنہائی کے اندر کرے تو تب بھی اسی انداز سے اہتمام کے ساتھ ادا کرے، تو یہ اخلاص ہے۔ اسی طرح ایک تعریف ابو یعقوب المکفوف کے حوالے سے بیان کی کہ انہوں نے اخلاص کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ بندہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپائے جیسے اپنے گناہ کو چھپاتا ہے۔ ہم میں سے اپنے گناہ کو تو ہر بندہ ہی چھپاتا ہے، لیکن نیکی تھوڑی سی بھی کرتا ہے تو اس کی تشہیر شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اسے بیان کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اس نیکی کا لوگوں کے سامنے تذکرہ ہو تاکہ لوگ مجھے بڑا نیکوکار سمجھیں، تو یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیوں کو چھپائے، کہ میری نیکی کا لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، جس قدر وہ چھپکے سے نیکی کرے گا رب تعالیٰ اسی قدر زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ لیکن اس کا تعلق جو نیکیوں کو چھپانے کے حوالے سے ہے وہ عام طور پہ نفلی عبادات کے اندر ہونا چاہیے۔ جو فرضی عبادات ہیں، مثلا نماز ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں آ کے لوگوں کے سامنے پڑھی جائے، فرض نماز، تاکہ لوگ اسے نمازی سمجھیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ بے نمازی ہے۔ جو زکوٰۃ فرض ہے وہ لوگوں کے سامنے کچھ نہ کچھ اس کا اظہار ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کے بارے میں یہ غلط گمان کے اندر نہ پڑیں کہ یہ اتنا مالدار ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ہی نہیں دیتا۔ لیکن جو نفلی صدقات ہیں یا نفلی عبادات ہیں ان کو حد المقدور چھپا کے کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ بندہ فرض نماز مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ادا کرے، اور نفل اور سنت کوشش کرے کہ گھر کے اندر ادا کرے۔ جتنی بھی نفل نماز ہیں انہیں اگر تنہائی میں گھر کے اندر ادا کرے گا تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو نفلی صدقات ہیں ان کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ بندہ ایک ہاتھ سے صدقہ دے، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ گویا کہ اخلاص کا ایک اظہار ہے
کہ بندہ جتنی بھی نفلی عبادات ہیں انہیں چھپ چھپا کے کرے اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے، اپنی نیکیوں کو ایسے چھپائے رکھے جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ تو احباب دی وقار، اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا درس ہے کہ ہم قرآن کے اندر یہ تو پڑھتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر ہی عمل کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے۔ جیسے اعمال ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نیک صاف بنتے ہیں، ایسے ہی تنہائی کے اندر بھی ہمیں نیک رہنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، ایسے ہی اپنی نیکیوں کو بھی چھپانا چاہیے اور نیکیوں کو ریاکاری کر کے ضائع نہیں کر دینا چاہیے۔ تو احباب دی وقار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور بالخصوص رب تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔